ماہ رمضان المبارک کا آج آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع ہے۔ ماہ رمضان کی وہ پیاری فضیلتیں، راحتیں، عظمتیں، نعمتیں تمام ہم سے چند ہی دنوں میں دور ہونے والی ہیں۔ وہ سحری کی راحت کا ثواب و افطار کی سکون کا معاملہ، پورا دن خدا کے لیے توکل اس پر رکھ کر بھوکے رہنا، روزہ رکھنا، رات میں تراویح جیسی نعمت پر تمام لوگوں کا مساجد میں دیگر مقامات پر تراویح کے مقصد سے جمع ہونا، یہ تمام چیزیں ہم سے دور ہونے والی ہیں۔ فجر میں لوگوں کا ہجوم مسجدوں کے اندر، افطار کے وقت مغرب کی اذان کے لیے انتظار کرنا، یہ تمام چیزیں ہم سے دور ہونے والی ہیں۔ کھڑی دھوپ میں بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے دنیاوی کام کرنا اور صرف خدا اور اس کے رسول کے لیے روزہ رکھنا، یہ چیزیں ہم سے دور ہونے والی ہیں۔ شیطان کو رمضان کے مہینے میں بند کر دیا گیا تھا۔ رمضان جیسے ہی جائے گا دوبارہ شیطان کو کھول دیا جائے گا۔ رمضان جیسے مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کو بڑھا دیا تھا، ثواب کو بڑھا دیا تھا، نیکیوں کو بڑھا دیا تھا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا تھا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا تھا، شیطان اور سرکش جناتوں کو بند کر دیا تھا۔ اللہ اس مہینے کے اندر مغفرت کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ ایک فرض کے بدلے 70 فرائض کا ثواب دینے والا وہ خدا، ایک نیکی کے بدلے فرض نماز کا ثواب دینے والا وہ خدا، اب وہ جیسا رمضان ہم سے دور ہو رہا ہے، وہ رمضان ہم سے دور ہو رہا ہے جس رمضان کے لیے اللہ پورے سال جنت کو سنوارتا ہے، وہ رمضان جس کے لیے ہمارے آقا رجب کے مہینے سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رجب اور شعبان کی نعمتیں ہمیں عطا فرما اور رمضان جیسا مقدس مہینہ ہم پر سایہ فکر فرما۔ وہ مہینہ ہم سے دور ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ پورا ایک سال لے کر آتا ہے، وہ مہینہ جس کے انتظار کے لیے دوبارہ ایک سال ہم کو انتظار کرنا پڑتا ہے، وہ مہینہ جس مہینے کے اندر نوجوان بوڑھے گھروں کے اندر عورتیں تمام ایک ساتھ بیٹھ کر افطار اور سحری کیا کرتے ہیں، وہ مہینہ جس کے اندر کھاؤ تو ثواب، پیو تو ثواب، بھوکے رہو تو ثواب، سو تو ثواب، قرآن پڑھو تو ثواب، آپ جو کرنا ہے کرو، حلال کام سب میں اللہ نے ثواب رکھا، کھلاؤ تو ثواب، کھاؤ تو ثواب، پلاؤ تو ثواب، پیو تو ثواب۔ وہ مہینہ ہم سے دور ہونے والا۔ آج جمعۃ الوداع ہے، ویسے تو انسان کی فطرت ہے کہ انسان جس کو زیادہ محبت کرتا ہے، جس سے زیادہ پیار کرتا ہے، اگر وہ مل جائے تو بہت خوش ہوتا ہے، اور وہی چیز دور ہو جائے تو بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے۔ فطرت ہے انسان کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے گئے مدینے سے کئی سالوں بعد، کعبۃ اللہ کو دیکھا، اللہ کے رسول اللہ کے گھر کو دیکھا تو خوشی کے ہمارے پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کو کعبۃ اللہ سے محبت تھی، کعبۃ
خوشی ایسی ظاہر ہوئی کہ آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلنے لگے. یہ محبت ہے. اور پھر جب حج ہو گیا، عمرہ ہو گیا، اب جانے کی باری آئی مدینے کو. صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کیا کہتے ہیں، پیارے آقا کا من نہیں کر رہا کب اللہ کو چھوڑ دے گا. جب باری آئی مدینے کو جانے کی، جب کعبے کو چھوڑنے کی باری آئی تو کعبے سے جیسے جیسے دور ہونے لگے، پیارے آقا کی آنکھوں میں غم کے مارے آنسو آنے لگے. یہ محبت ہوتی ہے، یہ الفت ہوتی ہے. جب پیارے آقا حسنین کریمین پیدا ہوئے، نواسے پیدا ہوئے، خوش ہونے لگے، خوشی کے مارے ان کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کیا جس کے اندر لوگوں کے معاملے میں گوشت تقسیم کیا گیا، کھلایا گیا کہ مجھے نواسے پیدا ہوئے. خوشی کا اظہار. جب انہی کے بیٹے حضرت ابراہیم جو معصوم بچے تھے، حضور کے لڑکے تھے، ان کا وصال ہوا، معصوم بچے انتقال ہوا، تو ان کو دفناتے وقت اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو ہے. آنکھوں میں آنسو ہے. ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی روتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے دنیا فانی ہے، آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر سب ختم ہونے والا. آپ نے خود ہم کو فرمایا تھا کہ آخرت ہمارے لیے ابدی زندگی ہے، دنیا کچھ نہیں ہے. کیا آپ بھی روتے ہیں؟ پیارے آقا نے فرمایا، اے صحابی، اللہ نے مجھے رحم دل بنا کر پیدا کیا ہے. یہ رحم دلی جس کے اندر ہو وہ مکمل ایمان والا ہوتا ہے، اور جس کے اندر احساس نہ ہو، رحم دلی نہ ہو، محبت و الفت نہ ہو، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. اسلام کے اندر رحم دلی ضروری ہے. ماں باپ سے محبت کیا ہے؟ رحم دلی ہے. لے جاری حق الپڑوسی کا کیا ہے؟ رحم دلی ہے. اپنے دوستوں احباب سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، یہ رحم دلی ہے. احساس ہے. بیوی بچوں کو پالنا، یہ رحم دلی ہے. اگر انسان چاہے تو بچوں کو چھوڑ سکتا ہے، جاؤ تمہاری زندگی تم جی لو، مگر کوئی باپ ایسا نہیں ہے کہ بچے کو پیدا کرنے کے بعد اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے. کوئی باپ اپنے بچے سے تھوڑی محبت کرتا ہے، کوئی باپ زیادہ محبت کرتا ہے، کوئی ماں کم محبت کرتی ہے، کوئی ماں زیادہ محبت کرتی ہے، مگر محبت کرتے ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے 10 بچے ہیں تو محبت کم ہو جائے، کسی کے 15 بچے ہیں تو محبت کم ہو جائے. ماں کی محبت، باپ کی محبت بچوں کے اندر سے کم نہیں ہوتی، اور باپ کے اندر سے بچوں کی محبت کم نہیں ہوتی. یہی تو احساس اللہ ہم کو کرانا چاہتا ہے، یہی رحم دلی اللہ ہمارے اندر ڈالنا چاہتا ہے. اور پھر فرماتا ہے کہ رمضان کی قدر کرو، رمضان کی قدر کرو. رمضان بھی ایک بڑی نعمت ہے. جس طرح تمہارے لیے اپنی اولاد نعمت ہے، جس طرح تمہارے لیے تمہاری خواہشات نعمت تم سمجھتے ہو، جس طرح دنیا کو تم حاصل کرنے میں نعمت سمجھ کر اس کے پیچھے لگ جاتے ہو، اسی طرح رمضان تمہارے لیے نعمت ہے. رمضان کے روزے تمہارے لیے نعمت ہے. اس کا افطار، اس کی سحری، اس کے اندر تراویح، قرآن کا پڑھنا سننا، یہ تمہارے لیے نعمت ہے. یہ آئے تو بندہ وہ ہے جس کو خوشی ملتی ہے، اور یہ جائے تو بندہ وہ ہے جس کو غم حاصل ہوتا ہے. بندہ مومن غم کرتا ہے. کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ رونے پر آ جاتے ہیں کہ اللہ، رمضان جیسا مہینہ ہم سے دور ہو رہا ہے، بار بار رمضان جیسے مقدس مہینے کو ہماری زندگی میں عطا فرما. ایک حقیقت ہے، اور وہ بھی آج جمعۃ الوداع. جمعہ ایک بہت بڑی نعمت، جمعۃ الوداع اس سے بھی بڑی نعمت. اور یہ جمعۃ الوداع جو رمضان کے مہینے میں آ جائے تو ڈبل ثواب ہم کو دیا جائے، ڈبل ثواب. جمعہ بہت بڑی فضیلت والا دن ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے.
پھر ویسے دیگر لوگوں کو بھی دیا گیا تھا، دیگر امتوں کو بھی دیا گیا تھا، مگر جمعہ جب دیا گیا تو یہودیوں نے جمعہ کو نہیں لیا عید کے موقع پر، یہودیوں نے لیا تو ہفتے کو لیا، اور عیسائیوں نے لیا تو اتوار کو لیا۔ جو ساری زمین پر یا آج کے ماحول میں ساری دنیا میں جو عید اتوار کا دن جو خوشی کا ماحول منایا جاتا ہے، اتوار کا دن عیسائیوں کے پاس بڑا عمدہ دن ہے، چھٹی کا دن جو ہم مناتے ہیں، اتوار کا دن عید کا دن عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس ہفتے کا دن۔ مگر افسوس اللہ کے رسول نے فرمایا جمعہ کو وہ لوگ نہیں لیے، اللہ نے جمعہ ہم کو عطا کیا ہے، اور یہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری امتوں کے بعد اللہ نے ہماری امت کو پیدا کیا، آخری میں ہماری امت آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں آئی، جتنی قومیں آئی، سب پہلے آئی، سب پہلے آئی۔ ہمارے رسول آخر میں آئے اور ہمارے رسول کی امت آخر میں آئی، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا صرف آنا ہمارا آخری ہے مگر جانا سب سے پہلے۔ کیسے؟ پچھلی امتوں کے اندر عمریں لمبی لمبی تھی، بہت لیٹ سے جاتے تھے، مگر میری امت کی عمر کتنی ہے؟ 60 سے 70 سال۔ جائیں گے جانا یہ بھی ہمارے لیے رحمت ہے، اللہ نے موت کو بھی رحمت بنایا ہے۔ پھر پیارے آقا فرماتے ہیں قبر سے سب سے پہلے جو امت اٹھے گی وہ میری امت ہوگی، دیگر امتیں نہیں ہوگی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنی امتیں ہیں سب آخر میں اٹھیں گی، سب سے پہلے میری امت کو اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے میری امت اٹھے گی۔ پھر پلسراہٹ کا جو معاملہ ہے سب سے پہلے میری امت طے کرے گی، جنت میں سب سے پہلے میری امت جائے گی، حساب کتاب سب سے پہلے میری امت سے ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری امت کو اللہ انتظار نہیں کرائے گا۔ دیگر امتیں وہ ہیں جو انتظار میں کئی 100 سال گزار دیں گے، مگر میری امت کو اللہ انتظار نہیں کرائے گا، بلکہ میری امت سے سب سے پہلے حساب و کتاب کر کر پلسراغ سے پار کرواتا ہوا جنت میں سب سے پہلے میری امت کو داخل کروائے گا۔ یہ ہمارے لیے بڑی رحمت کی بات، یہ البتہ الگ بات ہے کہ دیگر امتوں میں، دیگر قوموں کے اندر اللہ نے کتابیں پہلے دی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، تورات دی گئی، داؤد علیہ السلام آئے، زبور دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انجیل دی گئی، دیگر صحابہ آئے، دیگر انبیاء آئے، ان کو صحیفے دیے گئے، مگر سب سے آخر میں ہم آئے تو ہماری کتاب قرآن مجید میں سب سے آخر میں ہم کو دی گئی، سب سے آخر میں دے کر یہ فرمایا کہ اے میرے بندو یہ قرآن سب سے آخر تم کو دیا جا رہا ہے، مگر یہ قرآن سارے کتابوں کی سردار ہے، اور جتنی کتابیں پہلے آئی وہ ان کے لیے تھی، مگر یہ قرآن ساری دنیا کے لیے ہے۔ وہ کتابیں کب تک چلی؟ جب تک ہمارے نبی نہیں آئے، ہمارے رسول نہیں آئے۔ جب ہمارے رسول آ گئے، قرآن آ گیا تو پوری کتابیں منسوخ کر دی گئی۔ جو چلنے والی کتاب ہے دنیا کے اندر وہ صرف ہماری کتاب۔ آج نہ زبور چلتی ہے، نہ تورات چلتی ہے، نہ انجیل چلتے ہیں، نہ دیگر صحیفے چلتے ہیں، کوئی کتابیں نہیں چلتے، کوئی حکم آج کوئی نہیں مانتا سوائے قرآن کی۔ قرآن کو ماننا ہے۔ کوئی کہے کہ میں تورات کو مانتا ہوں، تورات کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، تورات کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، تورات کے اندر یہ شریعت لکھی ہوئی، نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ مانیں گے تو ایمان سے ہٹ جائیں گے۔ ماننا ہے تو قرآن کو ماننا، قرآن کے زبر و زیر کو ماننا، قرآن کے ہر حرف پر ایمان لانا۔ قرآن سے ہٹ جائیں گے سمجھو دین سے ہٹ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھیے کتنی شان ہے خدا کی، ہم کتنا
زمانے کا واقعہ، حضرت آدم کے زمانے کا واقعہ، حضرت ابراہیم کے زمانے کے واقعہ، عبرتناک واقعے، عذابات والے واقعے، سبق والے واقعے، نصیحت والے واقعے، شرائط الگ سے، فضائل الگ سے، یہ تمام چیزیں اللہ نے قرآن مجید کے اندر دے کر ہم کو یہ سمجھا رہا ہے کہ اے میرے بندوں، اے میرے رسول کی امت، ذرا قرآن کو پڑھو۔ قرآن کے اندر میں نے پچھلے زمانے کے جو عذابات تھے ان کو رکھ دیا ہے، ان کو پڑھو تاکہ تم عبرت والے بن سکو، تاکہ تم کو فیوچر میں کوئی مشکل نہ آئے، کہیں غلط راستے پر چلے جاؤ تو ان واقعوں کو تم پڑھو گے کہ فلاں مقام پر، فلاں علاقے میں، فلاں امت پر، فلاں قوم پر اللہ نے اس کام کے بدلے یہ عذاب دیا تھا، اس کام کے بدلے یہ ثواب دیا تھا، اس کام کے بدلے اللہ نے یہ نعمتیں دی تھی، اس کام کے بدلے اللہ ناراض ہوا تھا۔ یہ تمام چیزیں تم پڑھ لو تاکہ تم جلدی سمجھ جاؤ۔ کتنا رہے دیگر امتوں میں یہ معاملہ نہیں ہوا، دیگر کسی قوم کے اندر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ عذاب، یہ ثواب، یہ اچھا، یہ برا، نہیں، ہم کو اللہ سمجھا رہا ہے ہر واقعے کے ذریعے کہ پچھلی قوموں کے اندر یہ واقعے ہوئے تھے، ان واقعے کی وجہ سے ان کو عذاب ملا، ان کو گناہ ملا، ان کو ثواب ملا، تم پڑھو تاکہ تم کو جلدی سمجھ میں آ جائے اور جلدی تم سمجھ جاؤ اور اچھے بن جاؤ تاکہ اللہ تم کو جنت میں داخل کرے۔ یہ اتنی بڑی نعمتیں اللہ ہم کو عطا کر رہا، اتنی بڑی نعمتیں اللہ ہم کو دے رہا ہر طریقے سے، ہر معاملے میں۔ اور جمعہ کا دن بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ کا دن آئے، جمعہ کے دن نماز کا وقت آئے تو کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، تم کیا کرو؟ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ۔ جمعہ کا دن افضل دن، اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز کی طرف، جمعہ کی نماز کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنے تمام تجارتوں کو چھوڑ دو، اپنے خرید و فروخت کے معاملات کو چھوڑ دو، اپنے دیگر جتنے معاملات ہیں چھوڑو، سیدھا ڈائریکٹ نمازوں کی طرف، مسجدوں کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تم نہیں جانتے تو تمہارے لیے کوئی چیز بہتر نہیں ہے۔ صرف جمعہ کے دن اللہ نے اتنی نعمتیں رکھی ہیں اور فرمایا جمعہ کے دن اگر نماز کا وقت ہو جائے اپنے خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اپنے دیگر معاملات کو چھوڑ دو اور اللہ کی راہ کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ۔ جمعہ میں اللہ نے اتنی فضیلت رکھی ہے تو رمضان کا مہینہ اس سے مقدس ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ نمازوں کو چھوڑ کر، عبادتوں کو چھوڑ کر، ہوٹلوں کے حوالے، مائیں بہنے بازاروں کے حوالے۔ رمضان جیسا مقدس مہینہ آیا عبادتوں کے لیے، شاپنگوں کے لیے نہیں۔ رمضان جیسا مقدس مہینہ آیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پیسہ خرچہ کرنے کے لیے نہیں۔ پیسہ خرچہ کرنا ہے غریبوں میں کرو، یتیموں میں کرو، اللہ ایک کے بدلے 1000 روپئے دے گا۔ میرے عزیزوں، رمضان کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ، اس کو یوں ہی نہ بنائے، اس کا ایک ایک سیکنڈ بڑا اہم ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا اہم ہے۔ ہم کو یہاں معلوم نہیں ہوتا، ہم کو پتہ چلے گا جنت میں، آخرت میں، کہ رمضان کا مہینہ کیوں افضل تھا۔ ارے اللہ کے رسول منبر شریف پر چڑھتے ہوئے حضرت جبرائیل آئے، بددعا کرے اور اللہ کے رسول اس پر آمین کہے۔ دیکھیے جبرائیل تمام فرشتوں کے سردار جس کے لیے وہ دعا کر رہے ہو، اور تمام انبیاء کے سردار امام الانبیاء امام الرسول جس پر آمین کہے، کیا وہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ بے شک قبول ہوتی ہے۔ اللہ رسول کے دل کے ارادے کو جان لیتا۔ نماز میں کھڑے ہوئے مسجد قبلتین کے اندر، اور نماز کے
کے اندر دل میں ارادہ ہوا کہ ہمارا قبلہ فلسطین نہ ہوتا، مسجد اقصی نہ ہوتا، کاش ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہوتا. دل کے اندر ارادہ ہے، ظاہر نہیں ہوا، بس دل کے اندر ہے. اللہ نے کہا اے میرے نبی تم جس طرف چاہتے ہو اس طرف مڑ جاؤ، میں تمہارے لیے قبلہ بناؤں. دل کے اندر صرف ارادہ ہوا، اللہ سن لیا اور اللہ کے رسول اس طرف سے اس طرف قبلہ تھا، پلٹ گئے اس طرف آ گئے. پورے صحابہ نماز میں ہے، اللہ کے رسول نماز میں ہے، نماز چل رہی ہے، اللہ کے رسول قبلہ بدل گئے. دل کے اندر ارادہ ہوا، اللہ سن لیا. صرف دل کی بات. جب دل کی بات سن لے کیا وہ زبان کے آمین کو نہیں سنے گا؟ اور وہ بھی بد دعا. کون کر رہے ہیں؟ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل. آمین تمام نبیوں کے سردار ہمارے رسول. کس بات پر؟ جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے رسول برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان جیسے مقدس مہینے کو پائے اور اس کی قدردانی نہ کرے، اس کی قدر نہ کرے اور اس پر آمین کہنے والے ہمارے رسول ہیں. بددعا پر آمین کہنے والے ہمارے رسول ہیں. یہ معاملہ جب ہو تو ہم کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا رمضان کیسے گزر رہا ہے. چند ہی دن بچے، تاخراتیں بھی شروع ہو گئی. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کیا ہم نے اللہ کو راضی کر لیا؟ ہم کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ کس بات پر ہم خوش ہو رہے ہیں؟ صحابہ جس کو جنت کی بشارت دنیا میں دے دی گئی، حضرت عمر فاروق دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی، وہ صحابی دعا کرتے تو کیا فرماتے اے پروردگار مجھے انسان نہ بناتا، کاش کوئی پرندہ بنا دیتا، کیونکہ پرندے کو حساب کتاب نہیں ہے، انسان کے لیے حساب کتاب، اور حساب کتاب میں میرے کئی سو سال گزر جائیں گے، وہاں پر ایک دن کئی ہزار سال کا ہوگا، حساب کتاب میں کئی سو سال گزر جائیں گے. عمر کہہ رہے ہیں جو دوسرے خلیفہ ہیں اور جن کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان بھاگ جاتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر فاروق نبی ہوتے. وہ عمر کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے انسان نہ بنا، انسان سے حساب کتاب لینا ہے. دیکھیں کس بات کی خوشی ہے آپ کو. عثمان غنی جنتی صحابی اللہ کے رسول کے داماد ہیں، دو لڑکیوں سے آپ کی شادی ہوئی، پہلی لڑکی سے شادی ہوئی، ان کا انتقال ہو گیا. عثمان غنی پریشان ہو گئے کہ اب میرا تعلق میرے رسول کے گھر سے دور ہو گیا، میرا تعلق میرے رسول کے گھر سے منقطع ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے دوسری بیٹی کو بلا کر نکاح کروایا. ذوالنورین جسے کہا جاتا، جنت کی بشارت دنیا میں دے دی گئی ہے. مگر عثمان غنی کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ رو کر ان کی آنکھوں کے آنسو کی وجہ سے گالوں پر گڈھے بن گئے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ آنکھوں کے آنسوؤں کی وجہ سے پوری داڑھی بھر جا کر داڑھی میں سے آنسو ٹپکتے تھے. ہم کو کس بات کا فخر ہے؟ ہم کیا اتنا ثواب کما لیے؟ ارے وہ صحابہ جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی، وہ صحابہ کا عالم یہ کہ دن رات خدا کی راہ میں اپنی زندگی گزارتے، پھر بھی خدا کی بارگاہ میں یہ کہتے کہ اے اللہ میں نے تیرا حق ادا نہیں کیا. ہم کون سے ہیں؟ ہمارے نوجوان بچے کیسے ہیں؟ ماں باپ کو چاہیے بچوں کی تربیت صحیح کرے. ماں باپ کو بچوں کی تربیت دین کے مطابق کرنا ضروری ہے. وراثت کیا ہے؟ پراپرٹی وراثت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تم اپنے بچوں کو اچھی چیز سکھاتے ہو، دین سکھاتے ہو، دینی تعلیم دیتے ہو، اچھے اخلاق سکھاتے ہو، ذرا
اچھی سکھاتے ہو، اخلاق اچھے سکھاتے ہو، یہ تمہارے بچے کے لیے وراثت ہے، یہ پراپرٹی اصل ہے۔ اللہ کے رسول کا قول ہے۔ دین سکھانا آج کے دور میں ضروری۔ پہلے کا زمانہ تھا، ہر کوئی بچہ ماں باپ، دادا دادی، پردادا پردادی، واقعات صحابہ کے، انبیاء کے، اولیاء کے سکھا کر ہمارے دلوں میں بسا دیے تھے۔ آج بچہ کس کے واقعات سن رہا ہے؟ کسی صحابی کے واقعات نہیں، کسی انبیاء کے واقعات نہیں، کسی رسول کے واقعات نہیں، واقعات سن رہا ہے تو غیروں کے واقعات سن رہا ہے، واقعات معلوم کر رہا ہے تو غیروں کے واقعات معلوم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان بچوں کے اندر غیروں سے محبت ہے۔ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں اور اپنے بچوں کے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ کے رسول کی محبت کتنی ہے، دین سے پیار کتنا ہے، دین کا جذبہ کتنا ہے۔ مارنا، توڑنا، تھوڑی بات پر جھگڑا کرنا، کوئی کچھ کہہ دیا تو اس پر حملہ کر دینا، یہ دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ اپنے اخلاق کو ظاہر کریں۔ دین کیا ہے؟ سامنے والا دیکھے تو دیکھے کہ اس کے اخلاق اتنے پیارے ہیں تو اس کے رسول کے اخلاق کیسے ہوں گے۔ یہ معاملہ ہم کو سکھاتا۔ رمضان جیسا مقدس مہینہ، چند دن بچے ہیں میرے عزیز، جتنا چاہے عبادت کرنا ہے عبادت کر لیں، ریاضت کرنا ہے ریاضت کر لیں، جتنا چاہے اس میں اپنی مغفرت کروا لیں، سچی توبہ کر لیں، جتنا چاہے اس کے اندر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ دے کر، سجدے کر خدا کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ نہ جانے آئندہ سال زندگی میں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کس نے دیکھا ہے پچھلا سال کتنے لوگ ہمارے دوست و احباب رشتے دار تھے، کتنے لوگ آج اس دنیا میں نہیں ہے اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، نوجوان نہیں، بڈھا نہیں، مرد نہیں، عورت نہیں، نہ بچہ، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ انسان پہلے تو اگر موت آئے تو سکرات میں کئی مہینے نکل جاتے تھے، آج سکرات بھی نہیں ہے، بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ سکرات پہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں سکرات کی حالت پہ، کئی دن، کئی ہفتے، کئی مہینے پہلے کے دور کے سکرات، آج سکرات بھی نہیں ہے۔ چلتے چلتے آدمی کب ختم ہو جائے معلوم، صبح بات کرے دوپہر میں ختم، دوپہر میں 1 گھنٹہ پہلے بات کرے 1 گھنٹے کے بعد ختم۔ انسان کی بس یہی زندگی ہے، یہی اہمیت ہے کہ جب تک سانس چلتی رہے سب میرا، سانس ختم ہو جائے تو سب خود ختم۔ اب وہ ہمارا کیا ہوگا جب سانس ختم ہو جائے؟ جو کچھ ہم نے نیک اعمال کیے، جو کچھ خدا کو راضی کیا، نمازیں پڑھے، حج کیے، زکات دیے، جو کچھ نیک اعمال کیے وہ ہمارے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں آتا۔ یہ حقیقت ہے انسان کی۔ سانس چلتی رہے، جب تک سانس چلتی رہے تو اللہ کو یاد کر لے تو بعد میں اللہ ہم کو یاد کرے گا۔ جب سانس چلتی رہے ہم اللہ کو یاد نہ کریں، اللہ کے رسول کو یاد نہ کریں، اللہ اور اس رسول کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلیں، قیامت کا دن ہوگا جب جا کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے کھڑیں گے تو اللہ کے رسول کہیں گے، اے میری امت، تو نے مجھے دنیا میں یاد نہیں کیا، میں تجھے کیوں یاد کروں؟ اس وقت ہماری حالت کیا ہوگی؟ وہ حشر کا میدان ہوگا، نفسی کہتے رہیں گے، سورج قریب آ گیا ہوگا، خود کے پسینے میں خود ڈوبتے ہوں گے، لباس نہیں ہوگا، بڑا خطرناک عالم ہوگا، بڑا خطرناک فرشتے، اتنے خطرناک فرشتے ہوں گے، سب کچھ نظر آ جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، آخری آدمی تک، سب ہمارے خاندان والے آبا و اجداد، ہمارے اولادیں، اولادوں کی اولادیں، سب رہیں گے۔ ان کے سامنے جب ہمارے تعلق سے کوئی معاملہ کھولا جائے گا، ہمارا واقعہ کھولا جائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیے ہیں، یہ بدکاریاں کی ہیں، یہ سبا کے کام کیے ہیں، تو اس وقت ہم ہمارا چہرہ کہاں رکھیں گے؟ اس وقت ہم کس کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ آج ہم کو سمجھنا ہے۔ دنیا میں پیدا کیا اللہ صرف اللہ اور اس رسول کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے۔ آج ہم اس بات کو سمجھیں اور چند دن ہے تراویح مکمل کریں،
وقت زیادہ ہو گیا، سلام مقام لے تو آئندہ جمعہ آپ کا